فتاوی شامیہ میں مسئلہ لکھا ہے لو رعافہ فکتب الفاتحۃ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا، اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی ہو، خون سے مسلسل نکلتا ہو، تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنی پیشانی پر خون یا پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ حنفیہ کی فقہ کی معتبر اور مستند ترین کتاب یہ فتاوی شامیہ ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص ہمارے یہاں مفتی تصور ہی نہیں ہوتا جب تک وہ شامیہ کا مطالعہ نہ کرے، اور فتویٰ دینے میں سب سے بنیادی کتاب یہ ہے۔ تو دیکھو فقہ حنفی کی اتنی بنیادی اور معتبر کتاب میں لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب اور خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے، الیاذ باللہ۔ تو یہ لوگ کس طرح قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں حنفی۔ اب جو بندہ اس مسئلے کو پڑھے گا بندہ پریشان تو ہوگا۔ مسئلہ کیا بیان کیا ہے، پہلے پوری عبارت سن لے تو بات سمجھنی بہت آسان ہے۔ عبارت یہ ہے لو عنفا، اگر کسی کو نکسیر آ گئی، فکتب الفاتحۃ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا، اور اس شخص نے اپنی پیشانی یا اپنے ناک پر سورۃ الفاتحہ خون یا پیشاب کے ساتھ لکھی تو یہ جائز ہے شفا حاصل کرنے کے لیے، لیکن شرط کیا ہے، ان علم فیہ شفاء لا باس بہ، اگر پورا یقین ہو کہ یہ لکھنے سے مجھے شفا مل جائے گی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے الیاس گھمن صاحب کا یہ کلپ سنا ہے، اور اس کے اندر یہ اپنے بزرگوں کا دفاع کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے بزرگوں نے ٹھیک لکھا ہے، اگر قرآن کریم سورۃ فاتحہ کو شفا کے لیے کہ شفا مل جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، صحت یاب ہو جاؤں گا، تندرستی مل جائے گی، صحت مل جائے گی، تو قرآن کریم کو اگر پیشاب کے ساتھ لکھ لیا جائے تو کہنے لگا حرجی کوئی نہیں ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، اس کی کتابوں میں موجود ہے، بجائے اس کے کہ اس کی تردید کرتا اور یہ بات کہتا کہ یہ بات جو فقہ کی کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے لکھی یہ ٹھیک نہیں ہے، رد کرتا اس کا، قرآن کی تعظیم کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اسلام مذہب کی گفتگو سنی جو کہ علماء احناف پر اعتراض کر رہا ہے کہ فقہ کی کتاب میں گن ہے اور یہ لوگ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نجاست کے ساتھ پیشاب کے ساتھ قرآن لکھنا جائز ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ احناف سب سے زیادہ قرآن کریم کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ احناف نے کہا کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن ان مذہبوں نے لکھا کہ حائضہ عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح فقہا نے کہا قرآن کی طرف پاؤں پھیلانا درست نہیں ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ قرآن اگر کوئی کھانے کی چیز بلندی پر ہو تو قرآن کو پاؤں تالے رکھ کر اس چیز کو اٹھا کے کھانا جائز ہے۔ تحریک اوراق میں آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ قرآن کے نجاست کے ساتھ لکھنا، بھائی آپ کے بڑوں نے لکھا ہے، پہلے آپ اپنے بڑوں پر فتویٰ لگائیں اور ان کے اوپر یہ فتویٰ لگائے کہ یہ قرآن کی تعظیم کے خلاف باتیں لکھتے ہیں اور یہ سب سے بڑے قرآن کے بے ادب ہے اور گستاخ ہے۔ آپ کے بڑوں نے لکھا کہ جانور کا پیشاب پاک ہے، اسی طرح وہ بچہ جو ابھی دودھ پی رہا ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ بھی پاک ہے، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ پیشاب بھی نجس ہے اور اسی طرح جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ بھی نجس ہے، لیکن آپ کے بڑوں نے لکھا کہ یہ تو پاک ہے۔ پھر 1200 سال تک یہاں پر علماء کا فقہاء کا اتفاق رہا
کہ منی ناپاک ہے، لیکن آپ کے بڑوں نے لکھا کہ منی پاک ہے، اور ایک قول میں کھانے کی اجازت بھی ہے۔ اسی طرح یہاں فقہا اس بات پر متفق تھے کہ جانوروں کا پیشاب اور بچے کا پیشاب ناپاک ہے، اور آپ کے بڑوں نے کہا نہیں، ناپاک نہیں، پاک ہے۔ پھر آپ اس پر دلیل پیش کریں کہ پاک چیز کے ساتھ قرآن لکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ کہے کہ بخاری اور مسلم میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکتب القرآن بالدم ولا بالبول۔ اسی طرح حدیث پیش کریں یا قرآن کی آیت پیش کریں۔ جب ان بیوقوفوں کے پاس دلیل نہیں ہے اور ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ فقہ میں گن ہے، یہ کوئی جواب ہے۔ جب ان سے جواب کا مطالبہ کیا جاتا ہے حدیث پیش کرو تو یہ کہتے ہیں کہ فقہ میں گن ہے۔ یہ عجیب بات ہے، بھائی قرآن و حدیث وہ پیش کرے۔ اور ان کے بڑے نے کہا کہ اہل حدیث ہونے کے لیے علم حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل حدیث کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ فقہاء کو گالی دے اور یہ بکواس کرتا رہے کہ فقہ کے اندر گن ہے۔ اب میں حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کہاں کہاں ان کے بڑوں نے لکھا ہے، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ فتاویٰ ثنائیہ میں ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 535 کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ خون ہمارے ہاں نجس ہے اور ان کے ہاں پاک ہے۔ کنز الحقائق کنز الحقائق صفحہ نمبر 16، اسی طرح نظر الابرار صفحہ نمبر 49 اور جلد نمبر 1 ہے۔ عرف الجادی صفحہ نمبر 10، بدور الاحلہ صفحہ نمبر 18، تیسیر الباری جلد نمبر 1 صفحہ 206۔ تو کہا کہ حیض کے علاوہ سب خون جو ہے وہ پاک ہے۔ اسی طرح جانوروں کا پیشاب یہ ہمارے ہاں نجس ہے، لیکن آپ فتاویٰ ستاریہ جلد نمبر 1 صفحہ 56 اور صفحہ 89 میں لکھا ہے کہ جانوروں کا پیشاب پاخانہ پاک ہے، جس کپڑے میں لگا ہو اس میں نماز پڑھنی درست ہے، اور بطور ادویات کے استعمال کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ اور اسی طرح ان کے ہاں منی بھی پاک ہے۔ آپ دیکھیں عرف الجادی صفحہ نمبر 10، نظر الابرار جلد نمبر 1 صفحہ 49، کنز الحقائق صفحہ نمبر 16، بدور الاحلہ صفحہ نمبر 15، تیسیر الباری جلد نمبر 1 صفحہ 207۔ اس میں لکھا ہے کہ منی پاک ہے۔ جب اس قسم کے مسائل ان کے ہاں ہے اور جب ان سے حدیث اور قرآن کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ فقہ میں گن ہے۔ یہ جواب نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ صحیح جواب دے، لوگوں کے سامنے رکھ دے کہ فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ پیشاب کے ساتھ لکھنا انہوں نے لکھا ہے، لیکن حدیث میں اس طرح ہے کہ آپ قرآن کو خون اور پیشاب سے نہ لکھیں، اور یہ بھی دلیل دے کہ جب یہ چیزیں آپ کے ہاں پاک ہے تو یہ دلیل دے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ پاک چیز کے ساتھ قرآن لکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر بھی دلیل پیش کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔